بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پاک اسٹڈیز کا 3rd لیکچر سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم اپنا یونٹ 2 جو ہے وہ کور کر لیں گے۔ یونٹ 2 کا ٹاپک کا نام ہے گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر سیاست اور جتنی حکومتیں بنتی رہی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو 1947 سے لے کے اب تک جو چلتا آ رہا ہے، کرائٹیریا یا جو حکومتیں بنتی آ رہی ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم صدر رہے، ان کے بارے میں ہم اس لیکچر کے اندر جو ہے پڑھیں گے، اور اس میں ہم جو ہے وہ پورا کور کر لیں گے آج کا ہم ٹاپک۔ اچھا، آبجیکٹیوز میں دیکھ لیں اس کے آپ کے کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے ایکسپلین دا گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، ڈسکس دا پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فیزز۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سارا جو ہے اپنی پاکستان کی سیاست اور اس کی حکومتوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل فیزز میں آ جائے گا آپ کے جو آئینی جو ہے ادوار جو دور ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سے رہے۔ یہ دیکھیں 1947 سے ہم 1991 1999 ٹو آنورڈ، تو اب تک کے جتنا کچھ ہو چکا ہے، جتنی حکومتیں، جتنے لوگ آ چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور جو اقدامات کیے گئے اور جو عوام کے لیے جو ہے کام کیا گیا، ان کے مسائل حل کیے گئے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی ارتقاء، پاکستان میں سیاست کیسے شروع ہوئی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان جو ہے وہ جمہوری عمل کے یعنی کہ ڈیموکریسی کے نتیجے میں معاصرے وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے آپ کا پاکستان جو ہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہی حاصل کیا۔ انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا اور پھر اس طرح سے اپنے دلائل دے کر جو وہ پاکستان کو حاصل کیا۔ یہ ہم نے پچھلے جو 2 لیکچرز تھے اس کے اندر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا گیا، کتنی جدوجہد اور کتنی کوششوں کے بعد۔ اچھا، مملکت کے قیام کے بعد جو ہے مسلم لیگ کو بلا شرکت غیر قوم کے لیے کام کرنے اور معاشرے میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے یہ جماعت شروع کے تھوڑے ہی سالوں میں یا چند ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ پھر گروہ بندی کا شکار ہو گئی، مطلب الگ الگ گروپ بن گئے۔ تو اس طرح جب آپ کی کسی چیز میں اتفاق نہ رہے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ان کے گروپ بن گئے تو وہ جو ہے یہ کیا نام ہے پارٹی تھی، وہ جو ہے وہ شکار ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے صرف اسے استعمال کیا، اور بالآخر مسلم لیگ کی عوام میں مقبولیت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کے کردار کی جو تفصیل ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے فردر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ ہے مسلم لیگ دور کا دور حکومت 1947 سے 1958 تک۔ مسلم لیگ کا دور حکومت، مسلم لیگ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ قائد اعظم کی جماعت تھی جو آگے جو ہے وہ چلتی رہی۔ اس دور میں جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی قیادت سے محروم ہو گئی، یعنی کہ 1940 اگست میں جو ہے آپ کا ملک بنا اور ستمبر میں جو ہے وہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کے بعد جو یہ لیگ ہے یعنی کہ جو یہ پارٹی ہے وہ جو ہے گروپس میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان کا جو ہے باہمی اتحاد کے فقدان اور عوامی رابطے کی کمی کے سبب وہ اپنی ساکھ جو ہے یعنی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ کھونے لگے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسری جماعتیں جیسے بعد میں جماعتیں بنی جیسے PMLN PP اور ANP، یہ جو جماعتیں بننا شروع ہوئیں تو پھر وہ سامنے آنے لگ گئیں، اور جو مسلم لیگ ہے وہ مزید کمزور ہوتی گئی۔ 1954 میں پھر گورنر جنرل غلام محمد نے جو ہے مرکزی اسمبلی جو تھی وہ منسوخ کر دی، یعنی کہ ختم کر دی، اور 1955 میں دوسری جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا، تو مسلم لیگ جو ہے اس کو صرف جو ہے 25 نشستیں ملی تھی، یعنی کہ 25 سیٹیں وہ حاصل کر سکی۔ تو اس طرح سے جب اسے صرف 25 سیٹیں ملی تو اس نے جو ہے اپنے علاقے میں یا اپنے مرکز میں پورے پاکستان میں اپنی جو اکثریت تھی وہ کھو دی۔ مطلب اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، جو کہ مطلب پوری کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکی۔ تو مسلم لیگ کے دور حکومت میں 7 وزیر اعظم جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 1947 ٹو 1958 تو تقریباً 11 سال بنتے ہیں۔ تو ان 11 سالوں میں صرف 7 وزیر اعظم جو ہیں وہ اس مسلم لیگ کے اندر جو ہیں وہ تبدیل ہوئے۔ تو اس سے آپ جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی جو ہے حکومتیں آئیں اور گئیں، اور کوئی بھی جو ہے اپنا ٹائم پورا نہ کر سکی۔ حالانکہ ٹائم ایک جو ہے حکومت اس کا 5 سال کا ہوتا ہے، تو 11 سال یا 10 سال کے اندر 7 وزیر اعظم تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ کسی نے بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں، اور عوامی مطالبے کے باوجود بار بار جو الیکشنز تھے ان کو ڈیلے کیا جاتا رہا، تو عوام میں جو ہے بے چینی بڑھتی گئی۔
یہ تھا جی مسلم لیگ کا دور حکومت، جو اس کے اندر چیزیں ہوئی اور اس کے اندر جو کام ہوئے، مطلب اس نے صرف اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا، جیسے سمری ٹائپ۔ نیکسٹ آپ کا ہے ایوب خان کا دور حکومت، جو 1958 سے 1971 تک تھا۔ اب ایوب خان جو ہے وہ جرنل تھا، اس نے کیا کیا جی 7 اکتوبر 1958 کو جو صدر مملکت تھا سکندر مرزا، اس کو جو ہے اس کی حکومت کو ختم کر دیا، اور خود جو ہے اس نے مارشل جنرل ایوب خان نے لگا دیا، اور خود جو ہے ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا۔ پھر 27 اکتوبر 1958 کو صدر مستعفی ہو گئے، یعنی کہ اس نے استعفیٰ دے دیا اور وہ بیرون ملک چلا گیا، اور جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ صدارت کا عہدہ سنبھالی، یعنی کہ وہ صدر کے عہدے پر آ گیا۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو ہے سیاسی استحکام، قومی یکجہتی، اقتصادی بحالی اور جدیدیت کو فروغ دی، مطلب کہ آگے کی جو بھی تھی آپ کے پاس نیکسٹ جو کام ہوتے ہیں، جدید قسم کے انوینشنز ہوتی ہیں، وہ اس نے اس کو جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، اس کو دینے کا عزم جو ہے وہ ظاہر کیا۔ گزشتہ جو جمہوری نظام پر تنقید کرتے ہوئے ایک نئے نظام کنٹرول ڈیموکریسی کے نام سے اس نے ایک جو ہے وہ بنائی۔ اس نے کہا جی جو پیچھے ڈیموکریسی کے نام پہ اتنی حکومتیں اور یہ وہ آتی رہی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ میں اب جو ہے وہ ایک نیا نظام بناؤں گا کنٹرول ڈیموکریسی کے نام سے، جو کہ لوگوں کے مزاج اور ان کی فہم کے مطابق ہوگا۔ اس نے ان مطلب جو اس کے ٹارگٹس تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام نافذ کیا۔ نیا آئین 1962 میں نافذ کیا گیا، جو صدارتی طرز کا تھا۔ جو اس نے نیا آئین تو 1962 میں پیش کیا، لیکن خود جو ہے وہ صدر کے عہدے پر ہی رہا، اور صدر اور اسمبلیوں کے بلا واسطہ طریقہ انتخاب رائج کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اقتصادی شعبے کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے، جیسے زرعی، صنعتی اور مالیاتی اصلاحات نافذ کی۔ اس دور میں تو بظاہر سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوا، مگر ان کے کئی اثرات جو منفی اثرات ہیں، نیگیٹو پہلو جو ہیں وہ بھی جو نظر آئے۔ ایوب دور اگرچہ تیز شرح نمو کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ معاشی نامواری بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا، مطلب کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہ گئی، جو امیر تھا وہ امیر ہو گیا، جو غریب تھا وہ غریب تر ہو گیا۔ پھر ایوب خان نے سیاسی سویلین ادارے قائم کیے، لیکن ان کی نمائندہ حیثیت کام اور ایوب خان سے وفاداری زیادہ تھی۔ لیکن یہ مطلب کہ اس نے ادارے قائم کیے تو اس کے اندر جو لوگ تھے وہ عوام کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے تھے، یا ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس ایوب خان سے ان کی وفاداری تھی، اس کے آگے پیچھے، اور اس کے لیے ہی کام کرنا سارا۔ تو اس نے ریاست اور سوسائٹی کو جدید حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن پبلک امور میں اسلام کے مقام کا مناسب تعین نہ کر سکا، مطلب کہ وہ اسلام کے مطابق اس کو لے کے نہیں چل سکا تھا، جس وجہ سے جو ہے یہ اس کی چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مذہبی جماعتیں اس کے خلاف نکل آئیں، پھر اس میں جو ہے احتجاج اس کے خلاف شروع ہو گیا، اس میں لبرل، طلباء، قومی پرستوں کی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ تو ایک معروف جو ہے مورخ و تجزیہ کار آئن ٹیلیوٹ نے لکھا کہ ایوب's rule had been marred by a decade of high rates of growth۔ اس نے کہا کہ ایوب کی حکومت ایک دہائی کی بلند شرح نمو کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، بٹ گروئنگ انیکوالٹیز، لیکن اس میں جو ہے وہ عدم مساوات جو ہے وہ بڑھتی رہیں۔ نیشنل انٹیگریشن واز کانسیکوینٹلی مور امپیرڈ ایٹ دا کلوز آف ہز رجیم دین ایٹ اٹ آؤٹلیٹس۔ اس کے نتیجے میں جو قومی یکجہتی تھی تو جو اس کی حکومت کے آغاز کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ moreover he placed to the end in 1958 which he had placed to the end in 1958 remained undiminished۔ اس نے کہا کہ جو اس کے بعد بھی مزید جو ہے بدعنوانی، سیاسی افراتفری، اور انہوں نے جو اس کو ختم کرنے کا ایوب خان نے وعدہ کیا تھا 1958 میں، وہ کم ہی نہیں ہوا تھا، ویسے کا ویسے ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے جو اقدامات تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا کیا اس نے اقدامات کیے۔ اس نے کیے جی کہ جو سیاسی جماعتیں، جمہوری اور سیاسی سرگرمیوں کو ختم کر دیا۔ اس نے سماج دشمن، قانون شکن عناصر اور اسمگلر وغیرہ کو سخت سزائیں دی گئیں۔ قیمتوں پر کنٹرول کیا گیا، جو کرپٹڈ افسرز تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ پھر EBDO نامی جو ہے الیکٹیو باڈی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، یہ ایک اس نے قانون پاس کیا تھا جس کے مطابق جو ہے وہ جو کرپٹڈ سیاستدان تھے، جو کرپٹڈ پولیٹیکل جو پرسنالٹیز تھیں، ان کے خلاف جو ہے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ جس طرح اب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں نااہل، مطلب کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نکلتا ہے تو اس کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے 5 سال 10 سال کے لیے یا پوری زندگی کے لیے۔ تو اس طرح سے اس نے یہ ایک قانون پاس کیا تھا ایوب خان نے، جس کے مطابق جو ہے وہ کرپٹڈ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔
پھر اس دور میں وفادار افراد و مشتل مارات جو ہے یافتہ طبقہ کی سرپرستی بھی کی گئی کہ مطلب جو اس کے وفادار تھے ان کو بڑا کیا گیا. پھر اس میں جو ہے اس نے یہ اقدامات کیے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا گیا. مطلب اس نے اچھے کام بھی کیے لیکن اس کے دور میں زیادہ تر مہنگائی میں اضافہ ہوا. مطلب جو امیر تھا وہ امیر ہوتا گیا, جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا گیا, اور مشرقی پاکستان کے عوام کے مرکز کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی, جو آپ کا اس ٹائم بنگلہ دیش ہے. وہ پہلے مشرقی پاکستان تھا. تو اس کے خلاف جو سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں شروع کر دیں, پھر عوام ان کے ساتھ مل گئی, تو اس طرح سے جو ایوب خان کی حکومت ہے وہ ختم ہو. لیکن ان سیاسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور فوجی جرنیل آ گیا. مطلب پہلے بھی ایک فوجی جرنیل آپ کے جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ فائز تھا, ایک اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور فوجی جرنیل جو آ گیا, اس نے فائدہ اٹھایا اور وہ آگے اس نے اقتدار سنبھال لیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس نے سیاسی عدم استحکام اور عوام کی سیاسی جماعتوں سے مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس اس نے جو ہے حکومت اس کے بعد جو ہے وہ دیکھی اس نے اس کے بعد حکومت جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی. یعنی ایک جنرل اترا اور دوسرا جنرل جو ہے وہ اس عہدے پر فائز ہو گیا. اس نے ایک جو ہے وہ محترمہ ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کی سربراہی میں ایک COP کے نام سے اتحاد قائم ہوا تھا, کانسٹیٹیوشنل آپریشن پروینر. تو لیکن ایوب خان نے سرکاری اثر و رسوخ کے لیے انتخاب جیت لیا تھا. تو پھر 1969 میں مسلم لیگ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں اس تحریک میں شروع ہو چکی. تو جنرل یحییٰ خان نے جو ہے اس کے حکومت جو ہے وہ اس کے حوالے. یہ جو تھا آپ کا 1958 سے 1971 تک کا دور حکومت جو جنرل ایوب خان کا رہا. نیکسٹ آپ کا تھا جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت, وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. 1958 سے 1971 تک کے درمیان میں یہ دو دور حکومت آئے, ایک جنرل ایوب خان کا اور ایک جنرل یحییٰ خان کا. اس دور میں جو ہے اقدامات کیے گئے کہ اس نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے آئین کو منسوخ کر دیا. پھر اس نے 1962 کا آئین منسوخ کر کے PCO جاری ہوا. PCO ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر, جو کہ یحییٰ خان نے جو ہے وہ جاری کیا تھا. پھر وحدت مغربی پاکستان کو ختم کر کے عام انتخابات, مطلب ایک مشرقی پاکستان بن چکا تھا, ایک مغربی پاکستان, اس نے ان چیزوں کو ختم کیا اور عام انتخابات کا اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے انتخابات میں کامیاب ہونے والی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے خلاف قانون قرار دے دیا اور مشرقی پاکستان کا انتظام جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا تھا. تو مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چلی, جس کی مدد جو ہے وہ بھارت نے کی, یعنی کہ انڈیا نے, اور کچھ عرصے بعد ہی بھارت نے جو ہے مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا, جو اب اس ٹائم آپ کا بنگلہ دیش ہے اور وہ پاکستان سے الگ ہو گیا. 1970 کے انتخابات میں پھر سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کا موقع ملا اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان سے PP یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی, جو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت. دونوں جماعتوں کے منشور میں کافی اختلافات تھے, لہٰذا کوئی مصلحتی مطلب کہ کوئی مصلحت نہیں تھی, یا اس کو وہ تلاش بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے شاید, تو اس میں ناکام رہے اور اکثریتی پارٹی عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہ کرنے پر مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی, جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ دو لخت یعنی کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا شروع ہوا 1971 سے بھٹو کا دور حکومت. پھر آپ کا بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا جو 1971 سے 1977 تک تھا. پھر جب آپ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1971 میں آپ کی جنگ ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو گیا پاکستان سے. تو پھر جنرل ایوب خان جنرل یحییٰ خان پہ جو ہے وہ دباؤ پڑنا شروع ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے پھر وہ اپنے صدارتی جو عہدہ تھا اس سے الگ ہو گئے اور ملک کا کنٹرول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلا گیا تھا, جس کے جو سربراہ تھے, جس کے جو صدر تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. بھٹو نے مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدارت سنبھالتے ہی نئی حکومت قائم کی اور پھر نیا نظامی معاشی نظام تشکیل کیا, مضبوط سیاسی جو ہے وہ قیام کا عزم ظاہر کیا. اس نے بڑے صنعتی ادارے, بینک, انشورنس کمپنیاں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قومی تحویل میں لے لیے تھے. اس کے بعد جو ہے ان اقدامات نے ملکی معیشت پر منفی اثر ڈالا اور جو اقتصادی شرح تھی جو آپ کی ترقی کی وہ کم ہو گئی. پھر اس نے آزاد خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیو اور سینٹیو سے الگ کیا. پھر اس نے ایک لاہور میں کانفرنس منعقد کی جس میں پاکستان اور انڈیا کے مابین کشیدگی جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اس نے معاہدہ کیا, شملہ معاہدہ, جس میں جو جنگی قیدی ہیں, مطلب جو ان کے پاس قیدی تھے ان کو واپس کرے, جو ہمارے پاس قیدی ہیں ان کو ہم انڈیا کو یعنی کہ بھارت کو واپس کریں.
تو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1973 یعنی کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ منظور کیا اور مارشل لا کو ختم کر دیا. جو اب تک آپ کا آئین چل رہا ہے وہ 1973 کا چل رہا ہے. ملک میں سیاسی اور جمہوری سرگرمیوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئیں اور پارلیمانی حکومت میں وزیر اعظم ملک کا مطلق عنان سربراہ تھا، لیکن بھٹو مخالف پارٹیوں کو دبانے کے لیے مزید اداروں کا خواہاں تھا. اس لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کہتے ہیں اسے. ایک یہ جیسے پولیس ہے اس طرح سے یہ ایک فورس ہے جو امن و امان کے قیام کا نیا ادارہ جو ہے اس نے بنایا، لیکن اسے سیاسی مخالف افراد کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا رہا. ایک طرف بھٹو قائد عوامی اور عوامی جمہوری حکومت کا علمبردار تھا، تو دوسری جانب سیاسی مخالفین کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا. مطلب کہ وہ چاہتا تھا ایک طرف تو جو بھٹو تھا وہ قائد عوام اور عوامی جمہوریت کا علمبردار تھا، لیکن اس نے جو اپنا عہدہ تھا وہ صرف سیاسی مخالفین کو مسلسل جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو میں 1977 یعنی کہ 1977 میں عام انتخابات جیسے آپ کے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ان کا اعلان کیا اور 9 مختلف الخیال سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا. مطلب کہ 9 الگ الگ پارٹیز تھیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا. انہوں نے پاکستان قومی اتحاد PNA پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے ایک انتخابی اتحاد قائم کیا. پھر اس نے الیکشن لڑا، پھر اس میں جو ہے اس الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی تھی. پھر جی جب وہ کامیاب ہو گئی اس کے بعد دھاندلی کے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے. جو قومی اتحاد پارٹی تھی یعنی PNA تھی، اس نے کہا کہ یہ ایک دھاندلی زدہ جو ہے وہ انتخاب تھا اور انہوں نے اس رزلٹ کو یعنی کہ اس نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بھٹو کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں شروع ہو گئیں. اس کے بعد جو ہے غیر جمہوری قوتیں اور در پردہ غیر ملکی ہاتھ بھی اس میں شامل ہو گئے، یعنی کہ امریکہ جس کا آج تک آپ کے پاکستان کے اندر ہر جو چیز ہوتی ہے اس میں اس کا ہاتھ ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اس میں بھٹو کو ہٹانے میں اس میں دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ حصہ دار ہو گئے اور انہوں نے بھی اسے ہٹانے کی پوری کوشش شروع کر دی. اور اس تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے کے جو عوام کے جذبات ہے اس کو ابھارا گیا، یعنی کہ اللہ رسول کے نام پہ جو ہے عوام کو اس تحریک کا نام دے دیا گیا اور عوام کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا. تو عوام کو سڑکوں پر لا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بڑے شہروں میں مظاہرے کیے گئے، کچھ لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے. اس صورتحال میں جو اس ٹائم پاکستان فوج کا سربراہ تھا وہ جنرل ضیاء الحق تھا. اس نے جو ہے اس سیاسی حکومت کو ختم کیا اور مارشل لا لگا دیا. اس نے اس مارشل لا لگانے کے بعد جو حکومت تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور بھٹو اور جو اس کے ساتھ دیگر جتنی حکومتی سیاستدان تھے جو بھٹو کی حکومت کے اندر کام کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا. بعد ازاں بھٹو کے خلاف محمود قصوری قتل کیس کا مقدمہ ہوا اور اسے سزائے موت دے دی گئی. اس طرح سے پاکستانی سیاست کے جو نشیب و فراز ہیں یعنی کہ اپس اینڈ ڈاؤن ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں مستحکم عوامی حکومت کا قیام، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے محروم طبقات کو طاقتور جو ہے وہ بنانے، سماجی اور اقتصاد کی تبدیلی لانے، وڈیروں کی سیاست کے خاتمے میں اہم کردار وہ ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں کی. انہوں نے صرف انتقامی سیاست کی طرف لگے رہے اور اس طرح سے یہ موقع ضائع کیا جو پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ تھا. یہ تھا بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو 1971 سے 1977 تک رہا. نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ فیز شروع ہوتا ہے جی 1977 سے 1988. یہ بھی تقریباً آپ کے 10 سال بنتے ہیں، 10 سے 11 سال بنتے ہیں، جو کہ ضیاء الحق کا دور حکومت تھا، جنرل ضیاء الحق. آپ نے دیکھا کہ جتنی پیچھے بھی حکومتیں گزری ان میں بھی جو جرنیل تھے وہ اس عہدے پر فائز رہے. پھر اندر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے. پھر 1988 سے 1999 تک ایک عوامی دور حکومت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. 1988 کے جو الیکشنز ہوئے اس میں بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ حکومت بنی، لیکن جو صوبہ پنجاب تھا اس میں نواز شریف کے گروپ کی حکومت بنی. دونوں سیاسی قوتوں نے اپنی جو باہمی تصادم کی پالیسی کو اپنایا اور مرکز اور پنجاب میں محاصرہی جو ہے وہ جاری رہی. یعنی کہ بے نظیر کی حکومت کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں. پھر ہارس ٹریڈنگ کی خبریں چھپتی رہی، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ کا مطلب ہے بندے خرید لیے جاتے ہیں پیسے دے کے. تو ایک دوسرے کے معاملات میں غیر آئینی مداخلت کی گئی. اس تصادم کے نتیجے میں جو بے نظیر کی حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا گیا. قومی اور صوبائی اسمبلیاں منسوخ کر دی گئیں. پھر 1990 کے انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر سطح پر شکست سے دوچار ہونا پڑا. پھر
تو اس شکست کے بعد میاں نواز شریف کی جو ہے وہ حکومت بنی۔ اس دور میں بھی سیاسی کردار کشی کا عمل جاری رہا، مرکز سے صوبائی خود مختاری کی تحریکیں مضبوط ہوئیں، لیکن قومی مالیاتی کمیشن، نجکاری کمیشن کا قیام، شریعت بل، خود روزگار اسکیم، تعمیر و وطن پروگرام، موٹر وے کا جو ہے وہ سنگ بنیاد وغیرہ جیسے یہ جو مثبت اقدامات ہیں وہ اٹھائے گئے۔ لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان میں جو اختلافات تھے اس کی وجہ سے 1993 میں صدر نے قومی اور مرکزی اسمبلی سے جو ہے وہ کابینہ کو ختم کر دیا اور صدر کے اس اقدام کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے قومی اسمبلی اور کابینہ کو بحال کر دیا، لیکن آپس کی جو باہمی مخالفت اور عدم تعاون میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر آرمی چیف کی مداخلت سے اس حکومت اور اسمبلی کو ختم کر دیا گیا، اور جو صدر تھا اس ٹائم کا صدر غلام اسحاق خان، اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر نگران حکومت قائم ہوئی۔ 1993 میں نئے انتخابات کروائے گئے۔ 1993 کے انتخابات کے بعد دوبارہ سے مرکز میں جو ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی۔ پہلے بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی 1988 میں، جب ہم نے یہ 9th میں بھی ہم نے یہ جو ہے دور حکومت پڑھے ہیں، نواز شریف کا پڑھا ہے اور بے نظیر بھٹو کا پڑھا ہے کہ کتنے سے کتنا عرصہ اور کتنی دفعہ جو ہے یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ تو اس طرح سے 1988 میں پہلے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی، اور 1999 میں مطلب کہ 2 سال رہنے کے بعد جو ہے اتر گئیں۔ پھر 1993 میں جب دوبارہ سے الیکشن ہوئے تو اس میں دوبارہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے منتخب ہوئی، جبکہ پھر پنجاب میں جو ہے وہ PMLN یعنی کہ نواز شریف کی حکومت آئی، اور پھر سے وہی سارا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو کے جو اپنی پارٹی کا صدر تھا فاروق لغاری، اس سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر اس وجہ سے اس خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے، لیکن منفی سیاست کا جو دور ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس وجہ سے اس حکومت کو بھی پھر 1996 میں ختم کر دیا گیا۔ پھر 1997 میں دوبارہ سے انتخابات ہوئے اور نواز شریف نے بھاری اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیتے، اور نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے آپ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ پھر 13ویں ترمیم کے ذریعے صدارتی اختیارات کا خاتمہ کیا گیا، اور 14ویں ترمیم کے ذریعے پارٹی وفاداروں کو تبدیل، یعنی کہ ایک پارٹی سے بندہ نکل کے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا، اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان کے تو حکومت کے ساتھ جو ہے اختلاف کے باوجود جو ہے وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے، اور 12 اکتوبر 1999 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تو جرنیلوں نے مل کر نواز شریف کی حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح جنرل پرویز مشرف نے چیف آف ایگزیکٹو کے طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف کی حکومت جو ہے وہ شروع ہو گئی اس کے بعد۔ نیکسٹ پھر 1999 میں ان کا مارشل لگا، اور جو ہے جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ نہ ہم نے دیکھا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا دیکھا ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی ایک نے بھی اپنی جو ہے حکومت ہے اس کو ٹائم پورا نہیں کیا، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کسی نے بھی 5 سال جو ہے وہ پورے نہیں کیے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ سیاسی انتقام لینے کے لیے سارا کچھ کرتے رہے۔ اس طرح سے اب دیکھیں کہ 1999 میں پھر مارشل لا لگا اور جنرل پرویز مشرف جو ہے انہوں نے حکومت سنبھالی۔ 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آئین جو تھا آپ کا وہ معطل کر دیا گیا، یعنی کہ ختم کر دیا گیا، اور جو پچھلا جتنا نظام تھا اسے شیم ڈیموکریسی کا نام دے دیا گیا، اور نئی ڈیموکریسی بنائی گئی گائیڈڈ ڈیموکریسی کا، جو کہ مستقبل کے 7 نکاتی پروگرام عوام کے سامنے پیش کیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جیسے آئیڈیالوجی کے بارے میں کہ ہم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے عوام کے سامنے جو ہے وہ نکات پیش کیے گئے۔ پھر اس میں عوامی شرکت کے لیے مقامی حکومتیں بنائی گئیں، پھر عوامی حمایت کے اصول کا جو ہے وہ ذریعہ بنی۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ احتساب، یعنی جو نیب ہے آپ کا چل رہا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے، وہ احتساب کا ایک ادارہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف نے قائم کیا تھا، وہ قائم کیا گیا، مگر بعد ازاں مختلف سیاستدانوں کے خلاف ہی استعمال کیا گیا، اور کسی کے خلاف یہ استعمال جرنیل ہوں یا جو بھی ہو ان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، صرف سیاستدانوں کے لیے جو ہے یہ استعمال کیا گیا۔ پھر عدالت سے قانونی جواز حاصل کرنے کے لیے سیاسی عمل کا آغاز کیا، ریفرینڈم کیا گیا 2002 کے ذریعے جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے، اور 2002 میں
او کے تحت آئینی اور قانونی اصلاحات نافذ. پھر بعد ازاں ملٹری اثر و رسوخ میں اضافے کے ساتھ اپنی سرپرستی میں جو جنرل پرویز مشرف ہیں انہوں نے سیاسی نظام کو جاری رکھا اور 2007 میں دوسرے صدارتی انتخاب کے موقع پر عدالت کی جانب سے اپنی اہمیت کے بارے میں خطرہ محسوس کیا تو دوبارہ ایمرجنسی نافذ کر دی. آئین ٹالبوٹ نے مشرف حکومت کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا کہ عدالتی دائرہ اختیار محدود کرتے ہوئے پورا آئین ہی پلٹ دیا. 60 سے زیادہ جو اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. اس صورتحال میں اس کے خلاف جو ہے وکلاء، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں نے احتجاج شروع کیا جو اس کی حکمرانی کا. جنرل پرویز مشرف نے جو اقدامات کیے وہ دیکھتے ہیں جی اس نے کیا کیا جو ہے اس میں کام کیے تھے اور کیا کیا اعلان کیے تھے. اس نے 7 طاقتی ایجنڈے کا اعلان کیا جس میں قومی تعمیر و ترقی کی مضبوطی، معیشت کی بہتری اور اس کے اختراعات کی تقسیم جیسے عزائم کا اظہار کیا جس میں عوام نے بھی اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا. پی سی او کے تحت جو ہے وہ حلف برداری ہوئی اور پھر عدلیہ کے قائرہ دار کو محدود کر دیا گیا. مطلب پہلے عدلیہ کا جو ہے وہ آزادی سلب کر لی گئی، اس کو کنٹرول کر لیا گیا. پھر اس کا جو دائرہ کار محدود کر دیا کہ جو عدالت ہے وہ ان چیزوں کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے یا پوچھ گچھ کر سکتی ہے. کچھ اداروں سے وہ اب عدلیہ جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں کر سکتی. پھر آئین کے بیشتر حصوں کو معطل کر دیا گیا اور LFO کے احکامات کے ذریعے نظام حکومت چلایا گیا. پرویز مشرف نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے آپ کو صدر منتخب کرایا اور لوکل کونسلوں کا نظام متعارف کروایا. پھر اس میں ایک احتساب بیورو قائم ہوا جو نیب ہے آج کل آپ کا. پھر اس میں سیاسی افراد کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. خارجہ پالیسی میں امریکی دباؤ کے تحت تبدیلی لائی گئی. طالبان حکومت کی حمایت جو ہے اس کو ختم کر کے قبائلی علاقہ جات میں طالبان کے خلاف جو ہے فوجی آپریشن شروع ہو گیا. اس میں تعاون کیا تھا MMA متحدہ مجالس عالمیہ ایک جو ہے وہ پارٹی تھی، اس نے اس میں تعاون کیا ان کے ساتھ اور جس کے ذریعے سے صدارتی اختیارات میں اضافہ ہوتا گیا. جو بلوچ لیڈران کے مطالبات تھے ان پہ توجہ نہیں دی گئی، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے کہ ان کے مسائل حل کریں. انہوں نے بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا جس میں نواب اکبر خان بگٹی اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. پہلی فوجی حکومتوں سے کہیں زیادہ اس دور میں سول ملازمتوں پر جو ہے وہ فوجی افسران کو مقرر کر دیا گیا. پھر 2002 میں عام انتخابات کروائے گئے. ایک نیم جمہوری حکومت قائم کی گئی جس میں اپنی پسند کی کابینہ تشکیل دی گئی. مطلب کہ اس میں یہ نیم جمہوری کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ کے جو سیاستدان تھے وہ اور کچھ جو جرنیل ہوں گے اندر اس کے شامل، جس میں دونوں کو ملا کے ایک حکومت قائم کی گئی اور اپنی پسند کی جو کابینہ تشکیل دے گی. پھر 2007 میں سپریم کورٹ کے سربراہ جو ہوتا ہے اسے برطرف کر دیا گیا اور لیکن وہ عدالت کے ذریعے بحال ہو گئے. پھر 3 نومبر 2007 کو دوبارہ سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور اعلیٰ جو عدالت کے جج تھے ان کو حلف نہیں دیا گیا، ان کو لینے پر پابندی لگا دی اور حلف نہ لینے والے بچوں کو معزول کر دیا گیا اور یوں تقریباً 60 جج صاحبان نے اپنے عہدوں سے جو ان کو الگ کر دیا گیا تھا. پھر پرویز مشرف دوبارہ سے صدر منتخب ہوئے مگر فروری 2008 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام نے صدر پرویز مشرف کی حمایت یافتہ جماعت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے مخالف جماعتوں یعنی کہ اس کی جو پارٹی تھی جنرل پرویز مشرف کے جو لوگ تھے ان کو عوام نے مسترد کر دیا. اور پھر جو ان کے مخالف پارٹیز تھی جس میں PMLN پاکستان مسلم لیگ نون، PP پاکستان پیپلز پارٹی، ANP پاکستان قومی اتحاد جو ہیں یہ پارٹیاں تھیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیے گئے اور اس طرح سے جو ان کی حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی جو جماعت تھی وہ مخلوط ہو گئی. اور پھر چاروں صوبائی اسمبلیوں نے اسی نوعیت کی قراردادیں منظور کی. پرویز مشرف نے بے بس ہو کر جو ہے 18 اگست 2008 کو اپنے عہدہ صدارت سے استعفیٰ دے دیا، جس میں ڈرامائی انداز میں انہوں نے ایوان اقتدار میں داخل ہوئے تھے اسی طرح سے واپس چلے گئے. پھر المختصر یہ ہے کہ جی جنرل پرویز مشرف نے قومی تعمیر و اختراعات کی تقسیم، لوٹی دولت کی واپسی وغیرہ کا اعلان تو کیا اور لوگوں نے نئی انتظامیہ کا خیر مقدم بھی کیا. اس دور میں نواز شریف پر مقدمہ چلایا گیا جس میں انہیں عمر قید کی سزا ہوئی مگر سعودی عرب کی مداخلت پر معافی دے کر ملک بدر کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی جس پر یہ پھر بعد میں سعودی عرب جو ہے انہیں شفٹ کر دیا گیا تھا یا وہ نکال دیا گیا تھا. پھر PCO کے تحت عدلیہ کے ججوں سے نیا حلف لیا گیا. قومی احتساب بیورو قائم کیا گیا اور قومی احتساب بیورو کو صرف سیاسی حمایت حاصل کرنے کے طور پر استعمال کیا گیا. 2002 میں پھر جنرل صاحب نے اپنے صدارتی انتخاب کے لیے ریفرینڈم کرایا. پھر اسمبلیاں بنائی گئیں. پھر جو قائد اعظم کا گروپ تھا مسلم لیگ اس کو اقتدار ملا، جبکہ PP اور MM میں
میں جو ہے وہ دونوں یہ جماعتیں تھیں جن میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور 17ویں ترمیم کے ذریعے سے جو ہے وہ MMA کے تعاون سے اور 17ویں ترمیم کے ذریعے سے جنرل پرویز مشرف نے 2007 کے آخر میں سابقہ اسمبلیوں کے دوبارہ جو ہے وہ صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ جب صدر کی اہلیت کو چیلنج کیا گیا تو دوبارہ سے ایمرجنسی لگا دی گئی اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کو معزول کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں برطرف کر دیا گیا یا ان کے اختیارات کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا۔ اس طرح سے آپ کا 1947 سے لے کے 1999 سے آنورڈ یہی سارا کچھ جو ہے اس کے آئینی جو فیز تھے یا جو ادوار تھے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے مختلف جو ہیں وہ ہم پڑھے، جرنیلوں نے کتنی حکومت کی، وزیر اعظم کتنے رہے، کس کی کتنے عرصہ تک جو ہے وہ حکومت رہی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔